الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس دین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے شیخ محترم کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک فقہی موضوع لے کر اس سے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا نماز سے متعلق مختلف موضوعات چل رہے تھے گزشتہ اقساط جو کہ ہماری رمضان سے پہلے تھیں، اس کے بعد اب یہ سلسلہ کچھ عرصہ منقطع رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے کیونکہ رمضان کی ٹرانسمیشنز تھیں، پھر اس کے بعد کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے اب ہمارا سلسلہ دوبارہ جڑ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم اپنے اسی نماز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی تھی، اب جو اضافی موضوعات ہوتے ہیں جیسے کہ امامت کا بیان، اقتداء کا بیان، مقتدی وغیرہ کا بیان، پھر اس کے علاوہ مسجد کے احکام، لقمہ دینا وغیرہ، یہ اس طرح کے موضوعات پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو امامت کا بیان آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس سے متعلق شرعی احکامات پیش کیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے نیک لوگ اذان دیں اور اچھا قرآن پڑھنے والے نیک لوگ امامت کریں۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے باب الاذان للمسافر میں۔ امام کون بن سکتا ہے؟ کیا ہر شخص کھڑا ہو کر جو بھی موجود ہو وہ امامت کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھانا شروع کر دے؟ کیا شریعت نے کوئی شرائط مقرر کی ہیں امام کے لیے کہ کم از کم وہ شرائط پائے جائیں تو کوئی شخص امامت کے لائق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ امامت کے قابل ہونے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے کہ اگر وہ پائی جائیں تو کوئی بھی جن میں وہ پائی جائیں، وہ شرائط پائی جائیں، وہ بنیادی باتیں پائی جائیں تو ایسا شخص مسلمانوں کی امامت کر سکتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص خود مسلمان ہو۔ نمبر دو، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر سکتا ہو۔ صحیح تلاوت سے مراد یہ ہے کہ حروف مخارج کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، یہ صحیح تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر سکتا ہو۔ نمبر تین، نماز پڑھنا صحیح آتی ہے، اس کو خود تو نماز پڑھنا آتی ہو، اگر خود نماز پڑھنا نہیں آئے گی تو کسی کو کیا پڑھائے گا۔ پھر یہ ہے کہ افضل کہ موجود لوگوں میں سے زیادہ جو نماز کا علم جانتا ہے وہ کھڑا ہو کے سب کو نماز پڑھائے۔ اور نمبر پانچ یہ کہ بہت بہتر سی یہ ہے کہ موجود لوگوں میں جو علم کے ساتھ ساتھ نماز کا علم زیادہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نیک متقی صالح ہو، وہ امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں جو امام کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ عورت مردوں کی امامت تو نہیں کر سکتی، لیکن کبھی کبھی اگر موقع ہو تو عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن عورت جو امام بنے گی وہ آگے مصلی پر کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عورتوں کی پہلی صف میں عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی۔ اب بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے فلاں امام ہے، اس سے ناراضگی ہے، کوئی دلی رنجش ہے، کوئی ناچاقی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو اس صورت میں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام سے ذاتی اختلاف ہو یا کوئی بھی شرعی اختلاف ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں۔ تو نماز پڑھنا چھوڑنا کوئی حل نہیں ہے، بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی جائے، کیونکہ نماز باجماعت کے لیے امام سے راضی ہونا شرط نہیں ہے، نہ ضروری ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے باوجود اس کی عزت و احترام کیا جائے اور جلدی صلح کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ امام سے عقیدے کا اختلاف ہے اور وہ امام اسلام کی بنیادی باتوں کا منکر ہے، گمراہ ہے، تو پھر وہ لائق امامت نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس کو امام نہ بنایا جائے۔ بسا اوقات یہ سوال آتا ہے لوگوں میں، اور یہ کبھی کبھی ایک مسئلہ پیش آ بھی سکتا ہے کہ نماز میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام کو یاد آ جائے کہ اس کا وضو ہی نہیں تھا، اس کو بے وضو ہونا یاد آ جائے، یا پھر اچانک امام نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع میں گیا یا حالت قیام میں تھا، اس کو اپنے جسم پر یا پھر کپڑوں پر کوئی ایسی مقدار میں نجاست لگی نظر آ گئی جس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں امام کے لیے فرض ہے کہ فوراً نماز ختم کر کے اعلان کرے، بلکہ
کچھ دن اگر اس وقت نہیں کیا بلکہ کچھ دنوں بعد اس کو یاد آیا تو بھی ضروری ہے کہ شرمائے نہیں بلکہ اعلان کرے، اور مقتدی حضرات ایسے امام پر تنقید بھی نہ کریں، ہرگز ایسے امام پر تنقید نہ کریں کہ وہ آپ کی نمازوں کا محافظ ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ کی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو بلکہ اس کی تعریف کریں کہ وہ متقی ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے اور سچ نہیں چھپاتا، ایسا شخص آپ کی نمازوں کا محافظ ہے، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو قابل قدر سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس پہ تنقید کی جائے۔ مقتدی کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں مقتدی کے لیے بھی نماز جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے، کن کن چیزوں کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی اس بارے میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، تو ہم الگ الگ کر کے یہ مسائل یہ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کیا چیزیں مقتدی امام کے پیچھے کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ امام کرے گا لیکن مقتدی نہیں کرے گا، یا امام کرے نہ کرے مقتدی نے لازمی کرنا ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا توجہ میں۔ کیا چیزیں امام مقتدی کے لیے ضروری ہیں؟ یاد رکھیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے تو یہ مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی بھی رکن میں امام سے پہلے نہ جائے، پہلے امام جائے گا، اس قیام میں ہے تو رکوع میں امام جائے گا، پھر اس کے بعد مقتدی جائے گا، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جائے گا، امام پہلے سجدے میں جائے گا پھر مقتدی پہنچے سجدے میں، امام سے پہلے نہ پہنچے، امام سجدے سے سر اٹھا کے قاعدہ میں آ رہا ہے تو مقتدی امام کے بعد آئے، امام سے پہلے نہ آئے، تو ہر رکن میں مقتدی امام کے بعد آئے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا جو سورت پڑھی جاتی ہے اس کو نہ ملایا جائے، وہ بالکل نہ ملائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ سن کر ربنا لک الحمد کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے بعد پھر جب امام کہے تو اس کے بعد مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ ربنا ولک الحمد کہے۔ امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی تکبیر تحریمہ کہے، یہ ہماری 5ویں چیز ہو گئی۔ پھر چھٹا، ہر رکن میں امام کے بعد جانا، یعنی جیسے امام چلا جائے رکن میں پھر اس کے بعد مقتدی جائے۔ اور 7واں یہ کہ نماز کے بعد امام کی دعا میں شامل ہونا اور ملاقات کرنا، یہ کام مقتدی کرے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام نہ کرے تو مقتدی کے لیے حکم ہے، اگر امام کے پیچھے اس کو اگر وقت نہ ملے تو مقتدی بھی نہ کرے، اور اگر وقت مل جائے تو مقتدی کے لیے حکم ہے کہ انہیں جلدی سے ادا کر لے۔ لیکن چونکہ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کو درست انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔